اب دیکھیے نیچے کچھ علامتیں آپ کو بتلائی تھی، کتنے لکیریں ہم نے گنے تھے؟ دیکھیے واپس سے گنے جلدی جلدی۔ 13 ہے، دیکھو دھیان دو، کتنے ہیں؟ 13۔ یاد رکھو، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے نیچے زیر، لکیر کے اوپر پیش، لکیر کے اوپر 2 زبر، لکیر کے نیچے 2 زیر، لکیر کے اوپر 2 پیش، لکیر کے اوپر کھڑا زبر، لکیر کے نیچے کھڑا زیر، لکیر کے اوپر الٹا پیش، لکیر کے اوپر جزم، لکیر کے اوپر تشدید، لکیر کے اوپر بڑی مد اور لکیر کے اوپر چھوٹی مد۔ کتنے لکیر ہوئے یہ سارے؟ 13 ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 13 میں جو ہے ہم کو علامتیں بتلائی گئی کہ زبر زیر پیش کو کیا کریں گے؟ سیدھے بیٹھو ارمان۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو حمزہ ہے۔ جس بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ گئی وہ حرکت کائے کی ہوگی؟ بولو کائے کی ہوگی؟ حمزہ کی ہو جائے گی۔ اگر حرکت نہیں ہے تو وہ الف الف ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگلا جو یہ ہے ہمارے پاس 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز، یعنی تنوین کی جو آواز ہے وہ نون ساکن کی آواز سے ملتی ہے، جس کو اسی لیے کہا گیا تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ یکساں ہوتی ہے۔ تو اس کی آواز میں اگر حمزہ کے اوپر 2 زبر آئے تو آواز کیسی آئے گی؟ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش۔ جیسے نون ساکن کی آواز اور تنوین کی آواز کیا ہے بولو؟ یکساں ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اس کے بعد ہم نے آپ کو علامت بتلائے تھے کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، ان کو تھوڑا بولو کھینچ کر پڑھیں۔ کیا کریں گے؟ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہوتا ہے الف مدہ کے برابر، کھڑا زیر ہوتا ہے یا مدہ کے برابر، اور الٹا پیش ہوتا ہے واو مدہ کے برابر۔ حروف مدہ کتنے بولو؟ 3 ہے۔ کتنے؟ 3۔ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ تو کھڑا زبر جہاں آیا اس کو الف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے، کھڑا زیر آیا اس کو یا مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے، اور الٹا پیش آ گیا تو اس کو واو مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے۔ ادھر بلیک بورڈ پہ دیکھو، اس کے بعد جو علامت ہے وہ جزم کی علامت ہے۔ کس کی بولو؟ جزم کی علامت کیا کام کرے گی؟ اگلے والے ورڈ کو جوائن کرے گی۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد کون سی علامت ہے؟ تشدید والی علامت ہے۔ کیا ہے دیکھو بلیک بورڈ پہ، ایسا کیا لکھا ہوا ہے؟ جزم کے بعد تشدید والی علامت کیا کام کرے گی؟ ایان بولو۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اس لفظ کو جس پر تشدید ہو۔ جیسے با کے اوپر کیا ہے بولو؟ یہاں سنو، با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو اس کو پہلے والے حرف سے ملانے کے لیے ہم نے حمزہ کے اوپر زبر لگا دیا، تو حمزہ با زبر اب با کو دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے با زبر ب اب۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی تشدید کی علامت؟ اس کے بعد جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں لکیر کے اوپر کیا ہے بولو؟ بڑی مد۔ کیا ہے بولو؟ بڑی مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھے الف لام میم، دونوں کے اوپر کیا ہے بولو؟ بڑی مد ہے، تو دونوں کو کتنے الف کھینچے؟
5 अलिफ के बराबर खींचें, और छोटी मद हो तो उसको 1 अलिफ के बराबर, 3 अलिफ के बराबर भी खींचते और 1 अलिफ के बराबर भी खींचते। हमारे इमाम हफ्स की किरात में जो है 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। कितने अलिफ के बराबर? 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो ये आज हमारा ब्लैक बोर्ड की सबक सारी जो है, जितना मैंने पढ़ाया हूँ वो सारे के सारे क्या हो गए, आपको समझाया हूँ। अब समझना तुम्हारा काम है, और समझ कर क्या करना है बोलो? सेव करना है कि डिलीट करना है? सेव करेंगे। बात समझ में आ गई? डिलीट किए तो क्या होगा? खलास हो गया। तो हमको डिलीट करने के लिए नहीं पढ़ने है, बल्कि इस बात को जो है हमेशा याद रखना है कि हमने जो है आज की तारीख कितनी है? 3 जुलाई। कितनी? 3 जुलाई। कौन सा दिन है? पीर का दिन है। और सन कौन सा है बोलो? 2023 है। आज अगर हमने पढ़े हैं तो एक दिन आना चाहिए कि हमने जो है इस तारीख को ये सारी चीज़ें पढ़े थे, हमको याद है, अच्छी तरह याद है। अगर जो बंदा ध्यान से सुनेगा और दिलचस्पी के साथ देखेगा तो उसको क्या होगा? बहुत दिनों तक क्या रहेगा? याद रहेगा। ठीक है, आज की सबक हमारी पूरी हो गई। आज हम क्या कहा था? हमने आपको क्या कहा था बोलो? कि इंशाल्लाह आज आपकी आयतल कुर्सी शुरू होगी। क्या शुरू होगी? आयतल कुर्सी का पहला लफ्ज़ क्या है, उसमें कितने हुरूफ है, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आपको इस तरफ मुँह करके बैठी। बात समझ में आ गई? किसके बात समझ में नहीं आई ज़रा बताइए। कौन सा ऐसा बंदा है जो बोला है मुझको समझ में नहीं आया? है कोई? समझे सब? तो इसको क्या करना है? याद रखना है। सब रखेंगे इंशाल्लाह।